آج جمعے کے دن تھا۔ ہمنا اور وقاص کا نکاح سادگی سے مسجد میں ہو گیا تھا۔ وقاص بہت خوش تھا، وہ ہمنا کو دل سے چاہتا تھا، اسی لیے سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی محبت سے مکرا نہیں تھا۔ وقاص کے والدین بھی اس کی خوشی میں راضی تھے، کیونکہ یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی زندگی کا کل سرمایہ بھی۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ہمنا وقاص کی اجازت سے پھر کالج جانے لگی تھی۔ ہمنا اور وقاص کی زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ ہمنا اور وقاص دونوں اکٹھے کالج جاتے تھے، ساتھ واپس آتے۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وقاص ٹیکسی چلاتا۔ وقاص کی امی ڈیفنس کی خواتین کے کپڑے سیتی، انہی کی وجہ سے ہمنا کو ٹیوشن مل گئی تھی، مگر ہمنا پڑھائی میں بس مناسب تھی، اس لیے انگلش میڈیم کے بچوں کو پڑھانے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ ایک دن ہمنا نے وقاص سے کہا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ہم دونوں کالج کی فیس، ابا کی دوائیاں، گیس بجلی کے بل، ابا اسٹور پہ زیادہ وقت نہیں دے پاتے، بہت مشکل کورس ہے ٹیوشن کا بھی، اگر تم، میرا مطلب ہے۔ وقاص نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی، تھوڑے توقع کے بعد پھر بولی، نہیں اگر تم کہو تو، ورنہ میں۔ ہمنا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو ہمنا، ہم تو شروع سے ہی کم میں گزارا کرنے کے عادی ہے، تو بڑے گھر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تیری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھ سے دوبارہ کبھی جھوٹ مت بولنا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، جو بھی ہو سچ کہہ دینا۔ ہمنا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں وقاص، مجھے کام کرنا ہے، تمہارا ہاتھ بٹانا ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ اچھا تم ڈھونڈو میرے لیے کوئی کام، جہاں تم کہو گے میں وہاں نوکری کروں گی۔ یہ سن کر وقاص کا دل نرم پڑ گیا اور بولا، اچھا چل میں دیکھتا ہوں تیرے لیے کوئی کام۔ پھر دونوں مسکرانے لگے۔ تبسم، جلدی کرو بیٹا، مٹھائی کہاں رکھی ہے؟ ہمنا کی امی نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پوچھنے لگی۔ امی مٹھائی فریج میں ہے، تبسم اسکارف سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا فریج میں کیوں رکھ دی ہے؟ لگے گا کہ ہم لوگ باسی مٹھائی اٹھا کر لے آئے ہیں، طاہرہ بیگم نے ناراض سی دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہو امی، کوئی آپ کو اتنا ہی کہے گا کچھ، باسی مٹھائی ہے، اتنی اچھی تو ہے آپ کی بھابھی اور سمدھن بھی، تبسم نے گفٹس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا اللہ کا شکر ہے، میرا بھائی اور بھابھی دونوں نیک ہے، اللہ نظر بد سے بچائے اور میری ہمنا کو ڈھیر ساری خوشی عطا کرے، طاہرہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ آمین ثم آمین، قاسم اور تبسم نے ایک زبان کہا۔ اللہ میری تبسم آپی کو بھی جلدی ایسا سسرال دے اور ہماری جان چھڑا دے تاکہ میں پورے گھر میں آرام و سکون سے رہوں، قاسم نے بہن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ امی دیکھیں نا اسے، یہ پھر شروع ہو گیا ہے، تبسم نے چڑھتے ہوئے کہا۔ طاہرہ بیگم اور ابراہیم صاحب تبسم کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ سب ہمنا کے گھر جا رہے تھے، ہمنا امید سے تھی، طاہرہ بیگم نے سب گھر والوں کے لیے گفٹ لیے تھے اور ساتھ مٹھائی بھی۔ ہمنا کی شادی کے 3 سال گزر گئے، اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی، اس نے BA مکمل کر لیا تھا۔ ہمنا وقاص گھر داخل ہونے کی خوشی سے ہمنا بہت خوش تھی، گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ وقاص مٹھائی لے کر آیا تھا۔ وقاص کے امی ابو بھی گھبرا کے باہر صحن میں آ گئے۔ خوشخبری ہے جی، خوشخبری، وقاص نے شوہر پر ہمنا کے ہاتھ ہوئے کہا، اپنی سانس کو تھمایا۔ بچے کے علاوہ دوسری کون سی خوشخبری ہے؟ تیری نوکری لگ گئی ہے، وقاص خوشی سے جھومنے لگا۔ اماں پتہ ہے تنخواہ کتنی ہے؟ پورے 40,000۔ سب حیرانی سے وقاص کو تکنے لگے۔ اوہ اچھا، کہاں ملی جاب؟ کام کیا ہے؟ ہمنا نے خوشی سے پوچھا۔ وہ میرا دوست نہیں ہے انسپکٹر جو تجھے جانی کے جنگل سے بچا کے لایا تھا؟ اس نے بتایا اس کی بیوی ایک بڑی بیگم صاحبہ کے بنگلے میں کام کرتی ہے، صبح 8 سے 2 بجے تک وہ کام کرے گی اور 2 بجے سے رات 8 بجے تک تو کر لینا۔ میرا دوست بتا رہا تھا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، تنخواہ سے اوپر بھی کچھ مدد کرتے ہیں۔ کیا؟ میں گھر میں کام کروں گی؟ گھر کے کام کروں گی؟ وہ اس کو بہت غصہ آیا، اس کو لگا کہ وہ گھر کے کام کرے گی۔ ارے نہیں پاگل، تجھے صرف میڈم کی نگرانی کرنی ہے۔ ہمنا ان کے گھر جاتی اگلی صبح، صاحب جی کی شادی کے کچھ ماہ بعد ہی چل بسی تھی، یہ ان کی دوسری بیگم ہے۔ تم یہاں کیا کام کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ ہمنا نے سر اٹھا کر بنگلے پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ بس جی بیگم صاحبہ کا خیال رکھنا ہے، کھانا، دوائیاں اور ان سے باتیں شاتیں، بس ان کا دل بہلانا ہے۔ آؤ تمہیں بیگم صاحبہ کا کمرہ دکھاؤں۔ ہمنا رانی کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چلنے لگی۔ بہت بڑا گھر تھا، دنیا کی ہر چیز موجود تھی، مگر ایک کھا جانے والا سناٹا تھا۔ صاحب جی نے خاص تاکید کی ہے بیگم صاحبہ کو 1 منٹ بھی اکیلے نہیں چھوڑنا۔ آجو ابھی بیگم صاحبہ سو رہی۔ اس نے اگلے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رانی نے کمرہ دکھایا اور دونوں آپس میں نیچے آنے لگی۔ ایک بات پوچھوں، میڈم کو کیا بیماری ہے؟
جی وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس بہکی بہکی باتیں کرتی دماغ الٹ گیا ہے۔ پتہ ہے صاحب جی کہتے وہ منہ اب موبائل نہیں ہے، اس کی وجہ سے بیگم صاحبہ کا ایسا حال ہوا ہے، رانی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ہمنا کے دل میں وسوسے آنے لگے، ہے اللہ کہیں پاگل تو نہیں، میں کیسے سنبھالوں گی، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ اگلے دن وقاص ہمنا کو بنگلے پہ اتار آیا۔ گھر کے مالی حالات کی وجہ سے ہمنا یہ جاب کرنے سے انکار نہ کر سکی۔ اس نے سوچا اب میرا ہسبینڈ بھی تو ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ہمنا سیڑھی اور چڑھنے لگی، رانی اوپر کھڑے سے دیکھ رہی تھی، دونوں کمرے میں آ گئی۔ یہ ہے میڈم صاحبہ، رانی نے سرگوشی کرتے ہوئے ہمنا سے کہا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں دیوار پہ کھڑی تھی۔ اور سنو، پلنگ کے ساتھ دوائیاں پڑی، وہ الماری ہے، کپڑے وغیرہ اسی میں ہے۔ رانی نے ہمنا کو میڈم کی چیزوں سے معلومات فراہم کی۔ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی صاحب جی، مجھے گاؤں جانا ہے، میری ماں مر گئی، ہائے نگڑ ماری شبو خود بھی مر گئی، اماں کو بھی لے گئی، ہائے 3 بچے میرے سر پہ چھوڑے، اللہ جانے کیسے پلیں گے، میرے تو اپنے 2 بچے کون سنبھالے گا، 5 بچے کون کھلائے گا، ہے میں لٹ گئی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی شبو، اب یہ بچے بھی میں کیسے سنبھالوں گی۔ رانی فرش پہ بیٹھی رونا پیٹنا کر رہی تھی، بات ہی کچھ ایسی تھی، اس کی بہن اور ماں دونوں کہیں جا رہی تھی، ایک بس نے ٹکر مار دی۔ مکرم صاحب بہت پریشان تھے، رانی ان کی پرانی کام والی تھی، ان کی بیگم کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ اچھا تم گاؤں جانے کی تیاری کرو، تمہارے علاوہ کون ہے ان یتیم بچوں کا، مکرم صاحب نے ایک چیک رانی کے شوہر کو دیتے ہوئے کہا۔ رانی اپنا سارا سامان سمیٹ کے چلی گئی۔ ہمنا بنگلے میں پہنچی تو آج خلاف معمول رانی کہیں نظر نہ آئی۔ ہمنا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میڈم کا سوچنے لگی، جانے کتنی اذیت میں ہوگی عورت، جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جو اس کی یہ حالت ہوگی، جانے کس کی محبت کی ماری ہے، یا میری طرح یہ بھی کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے، یا اللہ تو ان پہ رحم کر۔ ہمنا دروازے تک پہنچ گئی تھی، اس نے دروازہ کھٹکایا، کوئی آواز نہیں آئی تو ہمنا اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا حال بہت برا تھا، میڈم کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ ہمنا دبے قدموں اندر داخل ہوئی، کمرے میں ہلکی آواز میں سورہ رحمان لگی ہوئی تھی، شاید تلاوت سنتے سنتے میڈم کی آنکھ لگ گئی۔ کمرے میں سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ہمنا سامان سمیٹتے ہوئے سوچنے لگی، ہائے میڈم جی آپ کی قسمت، اتنا فیضیاب لباس، اتنا مہنگا فرنیچر، ہزاروں کا بیڈ کور، صحت نہ ہو تو سب فضول، ایک کمرے میں بند یہ وجود جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمنا دوائی والی ٹرے سیٹ کر چکی تھی، اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، سورہ رحمان کی تلاوت مکمل ہو چکی تھی۔ ہمنا میڈم کے کھانے کے برتن سیٹ کر رہی تھی، میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ کون ہو تم؟ رانی کہاں ہے؟ رانی رانی کہاں؟ مکرم صاحب زور سے آوازیں دینے لگی۔ ہمنا نے میڈم کی آواز سنی، چھٹ سے مڑی، جیسے اس نے میڈم کو دیکھا اس کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ گئے، برتنوں کے گرنے سے بہت شور پیدا ہو گیا۔ ہمنا شش رہ گئی، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ جو وہ سمجھ رہی کیا وہ حقیقت ہے۔ بے جان کھڑی میڈم کو ایک دک دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ جاؤ رانی سے کہو میڈم بلا رہی، جاؤ۔ ہمنا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میڈم کے قریب آئی، ان کے چہرے کو مسلسل حیرانی سے تکتی رہی۔ ہاں یہ وہی ہے، وہی ہے، میں کیسے اس چہرے کو بھلا سکتی ہوں، کئی سالوں تک میں اس چہرے کو اپنے چہرے میں دیکھتی رہی ہوں، میں بھلا کیسے اسے بھلا سکتی ہوں۔ ہمنا نے میڈم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، نرما، نرما۔